سیاہ کرتا پہنیے اور ماتم کیجیے زیوکار۔ لیاقت علی خان کو گولی لگنے سے جمہوریت کا قتل ہو چکا ہے۔ زیوکار اٹھیے اور جناح کی قبر پہ جا کے چلائیے کہ ہم سے تمہارا پاکستان نہیں سنبھالا گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا۔ زیوکار تھر کے صحرا سے پانی جمع کیجیے اور اسے لاہور کی بدیا فیکٹری پہ ڈال دیجیے کہ کچھ مزدور بتا نہ دینے کی وجہ سے جلائے جا رہے ہیں۔ زیوکار اقلیتوں کے حقوق کی ترجمانی کرنے والی پاکستانی قوم عیسائیوں کو زندہ جلا رہی ہے۔ علی وقار سیاہ کرتے کے ساتھ کالی پٹیاں اپنی آنکھوں پہ باندھ لیجئے کہ اب آپ 150 معصوموں کے لاشیں اٹھانے جا رہے ہیں۔ اٹھتے اور پرچم سرنگو کیجئے کہ آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 598 حملے 4000 لاشیں ہزارہ کی سرزمین سے اٹھائے اور پھر اسے علاقائیت، صوبائیت اور فرقواریت کا نام دے کر شہداء کے لہو سے غداری کی کہ زیوکار تم جو مر جاؤ تو حالت کی رضا نے مارا، میں وہ ہوں جسے ٹھیک قضا نے مارا۔ تعلیم فروشی نے میرے بچوں کو، میرے والدین کو مہنگی دوا نے مارا، بیچ دی مسیحائی جھوٹے منافع کے لیے، کتنے آرام سے کہتے ہو وبا نے مارا اور تم مجھے مار کے کہتے ہو خدا نے مارا، اور تم مجھے مار کے کہتے ہو خدا نے مارا۔ تقسیم برِ صغیر کے بعد سے ہی ہم گناہگار ہیں زیوکار۔ افلاس اس دور کا فرعون ہے۔ ہم نے بھوک، ننگ، پیاس کو للکاتے ہوئے سنا ہے۔ علی وقار بچیاں نیلامی نہ کرواتی تو کیا کرتی کہ چند کوڑی تو ان کی عزت کی بولی لگی تھی اور کوئی اہل دانش موجود نہیں تھا جو انہیں بتاتا کہ کل کی صبح تمہاری قیمت اس سے بھی کمتر ہوگی۔ علی وقار ہم نے بابا قوم کو ایمبولینس میں تڑپا کے مار دیا اور پھر دوسرے قائد کی خون میں لتری لاش کو دفن کر دیا۔ علی وقار ہم گناہگاروں نے سن رکھا تھا کہ بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہاں پر بچہ اپنے سر پہ قرض کا بوجھ لے کر آتا ہے، اور وہ قرض جو اس نے کبھی لیا ہی نہیں۔ اور صدر علی وقار ہم نے وطن کی ممتا کو غیر کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا۔ عکس کے پجاری صدر علی وقار میں دہشت گرد تھا۔ مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے، حکومت کے اشاروں پہ تو مردہ بول سکتا ہے۔ حکومت کی توجہ چاہتی ہے جلی بستی، لوٹی عصمت بتا دے گی، دوپٹہ بول سکتا ہے۔ بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں، یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔